السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، حاضرین کانفرنس، میں سب سے پہلے جماعت کے ذمہ داران کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج جب انسانیت سسک رہی ہے، ایسے موقع پر اتنی عظیم الشان کانفرنس منعقد کی۔ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، آپ تمام حضرات کے لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس حاضری کو آپ کے میزان حسنات میں شمار کر لے۔ میرے بھائیو، آج یہاں مجھے بولنے کے لیے جو دعوت دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے، وہ اس ٹاپک پہ بولنا تھا کہ قوانین کی، ملک کے سنویدھان کی پاسداری کرنے کا ہمیں کتنا حکم ہے، اسلام اور ملکی قوانین کی پاسداری۔ وقت چونکہ بے انتہا کم ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، اس لیے میں 5 نہیں 4 ہی منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے ذمہ داروں کو، اپنے حکمرانوں، اپنے سلاطین، اپنے امراء کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو، ان کے بنائے ہوئے قانون پر چلو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بے شمار حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی حقیر قسم کا انسان بھی اگر تمہارا حکمراں بنا دیا جائے تو اس کی بھی فرما برداری کرو۔ اور جب کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمراں ظالم ہوتے ہیں، ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے، تو آپ نے کہا کہ تمہارے اوپر جو حق ہے اسے ادا کرو، اور تمہارا جو حق ان کے اوپر ہے اسے اللہ سے مانگ لو۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اور تقریباً 24 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے۔ اگر اصطلاح صحیح ہے تو ان کا مرڈر ہو جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کرنے والا ایک نصرانی غیر مسلم انسان ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبید اللہ صاحب، ان کو طیش آیا، باپ کا مرڈر ہوا ہے، برداشت نہیں کر سکے، اس غیر مسلم نصرانی کو مار ڈالا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کرنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مقرر ہو چکے تھے، انہوں نے گرفتار کروا لیا اور ان کے بھی قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ ابھی باپ مارا گیا ہے خلیفہ وقت، اور ایک آدھ دن کے اندر اندر بیٹے کی بھی موت کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس کو بھی مار ڈالو، کیونکہ اس نے ملک کے قانون کو، جس کو نافذ کرنا حکومت کا کام ہے، اپنے ہاتھ سے اس نے کیوں نافذ کیا۔ ہنگامہ مچ گیا، علماء نے بیچ بچاؤ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیت لے کر کے معاف بھی تو ورثہ کر سکتے ہیں۔ کہا ان کا تو یہاں کوئی وارث ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا غیر مسلم نصرانی تھا۔ علماء نے بتایا اس وقت صحابہ فقہاء نے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، بادشاہ اس کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس لیے آپ اس کے وارث ہیں، اور دیت لے کر کے معاف کرنے کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے دیت دیا اور خود ہی لیا، اور اس کو حکومت کے خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ تب جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کی جان بچی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ آج جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، یا ہمارے پڑوسی ملکوں میں انقلاب کے نام پہ جو بغاوت ہو رہی ہے، اور وہاں کی اقلیتوں
ہندوستان منچ سے ایسی تمام چیزوں کی نندا اور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے قانون پر عمل کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی اور شاسن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہے، اور اس کے بعد ان کے ماتحت پرشاسن میں جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ملکی قوانین جو بنائے گئے ہوں، سنویدھان ہمارا جو بنایا گیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے ملک میں امن و امان کی فضا پیدا ہوگی اور ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔